اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک چھوٹا سا ٹاپک سب بڑے ہیں یہ، لیکن ایک چھوٹی سی سیریز اور کرتے ہیں کہ کیا سکسیسفل ہونے کے باوجود بھی لوگ ایوریج رہ جاتے ہیں، آرڈنری رہ جاتے ہیں بظاہر کچھ سکسیس آنے کے بعد بھی؟ جی ہاں، میجورٹی ہے۔ انفیکٹ ایسے بہت لوگ ہیں جو ایک سرٹن سٹیج تک سکسیس حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد سم ہاؤ وہ اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور اس سکسیس میں ٹریپ ہونے کے بعد ان کی فردر گروتھ رک جاتی ہے اور وہ اس کے بعد مزید گرو کرنا بند کر دیتے ہیں۔ سو یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم سب کے آس پاس ہو رہا ہے، اور شاید کچھ لوگوں سے جن سے ہمارا قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ بھی شاید ہو رہا ہے۔ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ سکسیس ٹریپ کیا ہوتا ہے۔ کہ سکسیس ٹریپ وہ چیز ہے کہ جس میں آپ ایک حد تک سکسیسفل ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ کی فردر سکسیس رک جاتی ہے اور آپ اس کے اندر کہیں بند ہو جاتے ہیں اور آپ فردر گرو نہیں کر پاتے۔ گرو کرنے سے مراد ایکسکیوز می، جو بھی آپ کی کریئر کی گروتھ ہے، بزنس کی گروتھ ہے، جو بھی ہے، یعنی کسی شخص نے ایک چھوٹی سی دکان شروع کی اور اس نے بڑی محنت کی اور اس کے بعد اس نے اس دکان کو ذرا بڑا کر لیا۔ اب اس کے بعد اس سکسیس ٹریپ میں بند ہو گیا، اس کے بعد وہ دکان مزید بڑی نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے سب کے سامنے بے شمار اگزامپلز ہیں۔ نہ وہ 1 سے 2 دکانیں ہوئیں، ٹھیک ہے، نہ وہ اپنے شہر سے نکل کے یا اپنے محلے سے نکل کے کسی اور جگہ گئے۔ یہ ہمارے سامنے ہے نا، ہمارے سامنے، یعنی چینز جو بنی ہیں، بیکریز کی ہیں، اور اس کے علاوہ گروسری سٹورز کی ہیں، اور فارماسیوٹیکل فارمیسیز کی ہیں۔ ایک زمانے تک ایک فارمیسی بنا لی، ساری عمر بیٹھے ہیں اس کے اوپر۔ ایک بیکری بنا لی، ساری عمر اس بیکری پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو پھر آ کے کچھ لوگوں نے تھوڑا سا اس بیریئر کو توڑا تو باقی لوگوں نے بھی دیکھا، ان کا بھی کچھ حوصلہ بلند ہوا کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک بیکری، ایک ہی نام کی 50 بیکریاں بھی ہو سکتی ہیں بھی مختلف لوکیشنز پہ۔ تو یہ سکسیس کا ٹریپ ہے کہ ہے نا، بس ٹھیک ہے نا، بہت ہے، اللہ دے رہا ہے جی، ہم کیوں ایسے خام خواہ ادھر ادھر مارے پھرتے رہیں جی۔ سو کیوں ہیں، یعنی کوئی سکسیس ٹریپس کون سے ہیں؟ ایک کمفرٹ سیکنگ، جس کو عام طور سے لوگ کمفرٹ زون بھی کہتے ہیں نا، کہ اچھا یار میں نے جاب شروع کی تھی، اب میں ماشاءاللہ میں مڈل مینیجر ہو گیا ہوں، میری زندگی آسان ہو گئی ہے، کمپنی نے مجھے گاڑی دے دی ہے، میری تنخواہ اچھی ہے، میرے بینیفٹس اچھے ہیں، میڈیکل انشورنس بھی میری اور میری فیملی کی موجود ہے، تو اب میں کمفرٹ زون میں ہوں، بس ٹھیک ہے نا، مجھے مارا ماری کرنے کی اور مشقت کرنے کی بہت زیادہ کیا ضرورت ہے، اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالنے کی، اپنی صحت خراب کرنے کی، اپنے آپ کو بیماریاں لگانے کی کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلا ٹریپ ہے کمفرٹ زون کہہ لیں، کمفرٹ سیکنگ کہہ لیں، کمفرٹ کا ایریا کہہ لیں، کمفرٹ کا ایٹیٹیوڈ کہہ لیں، جو بھی ہے، یہ ایک سکسیس کا ایک ٹریپ ہے۔ دوسرا سکسیس کا ٹریپ یہ ہے کہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں لوگ، یعنی وہ سوچتے رہتے ہیں بیٹھ کے، ہاں میں بڑا زبردست پلان بناؤں گا، اور وہ یعنی اس حد تک سوچتے رہتے ہیں کہ پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پیرالائسس بائی انالیسس، کہ وہ انالیسس کرنے کے چکر میں پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں، یعنی ذہنی طور پہ، کہ رات دن بس اس پروگرام ایک انہوں نے بنایا ہے، ایک انہوں نے بڑی زبردست اسٹریٹجی بنائی ہے، اب اس کی نوک پلک سنوار رہے ہیں اور سنوارے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کسی طرح وہ فائنل نہیں ہو رہی۔ ہر روز اٹھ کے اس میں کوئی ہاں نہیں، میرا خیال میں اس کو یوں کر لیں تو یہ بہتر ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے دیر از اے ٹائم کہ جب تک آپ اسٹریٹجی بنائیں، اور پھر اس کے بعد اٹ ہیز ٹو بی ایکسیکیوٹیڈ، کہ جب تک سڑک پہ اترے گی نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو بیٹھ کے دفتر میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے ڈرائنگ بورڈ پہ جتنی مرضی اس کی خوبصورت شکلیں بنا لیجئے، اٹ ہیز نو بینیفٹ ٹو یو ایکچولی۔ سو دوسرا یہ معاملہ ہے۔ سو ایک کمفرٹ سیکنگ ہے، دوسرا انالیسس بائی پیرالائسس ہے۔ تیسرا جو کمفرٹ ہے، جو سکسیس کا ٹریپ ہے، وہ ہے ویٹنگ فار دی رائٹ ٹائم، کہ ہاں جی بالکل میرا سب کچھ تیار ہے، آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار دی رائٹ ٹائم، ابھی ٹائم ٹھیک نہیں ہے، ابھی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، ابھی لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، ابھی یوں ہو گیا، ابھی گورنمنٹ کے ریگولیشنز اچھے نہیں ہیں۔ سو آئی ایم ویٹنگ فار دی رائٹ ٹائم، جیسے ہی رائٹ ٹائم آئے گا آپ دیکھیے گا میں کس سے زبردست کام کروں گا۔ سو دیٹ ٹائم نیور کمز اینڈ یو ریمین ایوریج ایکچولی۔ آپ جس حد تک پہنچے تھے اس کے بعد چونکہ آپ اس چکر میں پڑ گئے، سکسیس کے ٹریپ میں پھنس گئے، تو لہٰذا پھر
آگے پھر اس کے اندر 3 ٹریپ ہو گئے دیجیے، یعنی ایک کمفرٹ ہے، ایک اوور تھنکنگ ہے یا بہت زیادہ انالیسز ہے، تیسرا رائٹ ٹائم ہے، چوتھا جو ٹریپ ہے وہ ہے کمپیریزن ود ادرس، کہ سارا وقت سارا فوکس لوگوں پہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کر دیا، اس نے کیسے یہ اچیو کر لیا، مجھ سے زیادہ اس نے کیسے کر لیا ہے، اس کی کیا ٹیکنیک ہے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، اگر نیگیٹو سوچتے ہیں تو اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، آئی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ، کیا 2 نمبری کی ہے اس نے، کوئی نہ کوئی چکر اس نے چلایا ہوگا، جو کہ ہمارا موسٹلی رویہ ہے۔ تو یہ کر کے تو یعنی وہ سارا وقت کمپیریزن ود ادرس چلتا رہے گا۔ اور یہ وہ ٹریپس ہیں جنرلی اسپیکنگ، جو کہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی بڑی سائنس نہیں ہے، کہ جو سکسیس کے ٹریپس ہیں، یعنی ایک اچیومنٹ کرنے کے بعد اس سے آگے نہیں چل پا رہے ہیں، چونکہ نا کمفرٹ تو تبھی آئے گا نا جب ایک سرٹن لیول پہ پہنچ جائیں گے، پھر سوچیں گے نا کہ بس اب بہت ہو گیا، ابھی بہت کچھ کر لیا ماشاءاللہ، میں نے آپ کو ایگزامپلس دے دی ہیں۔ اسی طرح سے جو اوور تھنکنگ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہاں میں یہاں تو آ گیا ہوں نا، اب اس سے آگے آئی نیڈ اے اسٹریٹجی، اے ویری زبردست اسٹریٹجی دیٹ آئی نیڈ ٹو میک، کیونکہ جتنی اعلیٰ اسٹریٹجی ہوگی اتنی اعلیٰ سکسیس ہوگی، تو وہ اعلیٰ اسٹریٹجی نہیں بن پاتی۔ اور تیسرا بہرحال یہ ہے کہ پھر رائٹ ٹائم کا انتظار بھی ہے، کہ ہاں سب کچھ تیار ہے، ایوری تھنگ از ریڈی، بس جسٹ ویٹنگ فار دی رائٹ ٹائم۔ اور چوتھا یہ ہے کہ مستقل کمپیریزن ود ادرس چل رہا ہے، اور اس کمپیریزن میں آبویسلی موسٹلی نگیٹیوٹی شامل ہے، کہ ہاں کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ یہ وہ ٹریپس ہیں جن سے کہ جو آپ کو مستقل سکسیس کے جال میں پھنساتے ہیں، کہ آپ کو ایک حد تک کامیاب ہونے کے بعد اس سے آگے نہیں چل پاتے۔ نیومرس ایگزامپلز میں نے دیکھی ہیں کہ لوگ ایک ریزنیبل ڈیسنٹ پوزیشن پہ پہنچے اور اس کے بعد وہ گم ہو گئے، پھنس گئے اس میں کہیں نہ کہیں، ان 4 چیزوں میں یا 4 میں سے 2 میں پھنس گئے یا کسی ایک میں بھی پھنس گئے، اور ایسے پھنسے کہ بس وہ اس سے نکل نہیں پائے۔ فارماسیوٹیکل میں ایک اور بھی میں نے اس کی ایگزامپل دیکھی ہے، وہ لوگ جو ملٹی نیشنل سے نکلے، چونکہ ملٹی نیشنل پہلے تو ظاہر مرجرز ہو گئے تو پوزیشنز کم ہو گئی، تو پھر ظاہر ہے دے ہیڈ ٹو گو ایلسویئر، تو ایلسویئر تو وہی تھی نا، پھر لوکل انڈسٹری تھی۔ اب وہ سارا وقت اسی شکایت میں ہیں، اسی خیال میں ہیں، کیا مصیبت ہے یار، وہ سیٹھ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بات ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ پروفیشنل نہیں ہیں، میں پروفیشنل آدمی ہوں، میری ان کی نہیں بن سکتی بھائی۔ وہ اسی چکر میں انہوں نے عمر گنوا دی اور کوئی خاص کام نہیں کر پائے، اس لیے کہ وہ سکسیس جو انہوں نے وہاں اچیو کی تھی، اب وہ اس سے ملتی جلتی چیز ان کو نہیں مل رہی، اور وہ کہنے سننے کے باوجود اس سے نہیں نکل پائے ٹل دی ٹائم دے ریئلی ہٹ دی گراؤنڈ۔ اور اس کے بعد پھر جو بھی ہوا، اچھا بھی ہو گیا، نہیں بھی اچھا ہو گیا لوگوں کے ساتھ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکسیس کے ٹریپ میں پھنس گئے اور اس سے پھر نکل نہیں پائے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے آج کی نشست کے آخر میں، کہ آپ ماشاءاللہ سکسیسفل ہیں، اور اگر آپ سکسیسفل ہیں تو کیا آپ ان میں سے کسی ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا یہ 4 کی جن کی میں نے بات کی ہے، جو بہت اسپیسیفک ٹریپس ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی میں پھنسے ہوئے ہیں؟ پھنسے ہوئے ہیں تو پھر اس سے اگلی بات اگلی نشست میں کریں گے پھر انشاءاللہ۔ اور اگر نہیں بھی پھنسے ہوئے تو اپنی سکسیس کو کنٹینیو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ ان دی نیکسٹ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔